بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم انصار شہزادی۔ زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت منجم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 16 مشق الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ راہ، رستہ، فریبی، دھوکے باز، کنیا، ہیرے کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ روز، دن، کٹیا، مٹی یا لکڑی کی چھوٹی سی جھونپڑی۔ دانا، عقل مند، کلگی، پرندوں کے سر کا تاج۔ اڑایا، کھایا۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا، تم سا کوئی نادان نہ ہوگا زمانے میں۔ باہر سے نظر آتی ہے یہ کٹیا چھوٹی سی، اس نظم میں کردار ہیں 2۔ مکڑا چاہتا تھا مکھی کو کھانا۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ مکھی نے مکڑے کی بات کا کیا جواب دیا؟ مکھی نے مکڑے کی بات کو سنا اور کہا، حضرت کسی نادان کو دھوکہ دیجیے گا۔ مکڑے نے مکھی کو اپنے گھر بلانے کے لیے کیا کیا خواب دکھائے؟ مکڑے نے مکھی کو اپنے گھر بلانے کے لیے اسے اپنے گھر کی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے گھر میں باریک باریک لٹکے ہوئے پردے ہیں، دروازے ہیں، دیواریں اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور مہمانوں کے آرام کے لیے بچھونے بھی بچھائے گئے ہیں۔ جی، مکھی کس بات پر پسیچی اور مکڑے کے جال میں کیسے آ گئی؟ جب مکڑے نے مکھی کی خوشامد کی تو مکھی اس کے جال میں آ گئی۔ آخر کار مکھی کا انجام کیا ہوا؟ مکڑے نے مکھی کو اڑا ڈالا۔ اس نظم سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں خوشامد کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ الفاظ کا کھیل۔ سوال نمبر 4، دیے گئے وسیع الفاظ کو پہچان کر جملوں میں استعمال کریں۔ ہمیں، نے، تمہارا، وہ، کون، میرا، ہمارا۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، دیے گئے درست تلفظ لب و لہجہ کے ساتھ بیان کریں۔ قواعد جانیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کے نقصات لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ رونا، قید، آباد، خوش، خوش نصیب۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ میں اعراب کی تبدیلی سے جو معنی بدلے ہیں ان کا درست تلفظ سے پڑھ کر لغت سے ان کی معنی تلاش کریں۔ گن، گن، اس، کل، کل، دم، دم، رس، رس۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، نظم ایک مکڑا اور مکھی درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ تحت اللفظ ترنم کے ساتھ پڑھیں۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 9، نظم کے کوئی سے 3 اشعار کا مفہوم لکھیں۔ عملی کام۔ سوال نمبر 10، انٹرنیٹ سے علامہ محمد اقبال کی کوئی اور نظم تلاش کر کے جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ میں سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ جن طلباء کا تلفظ درست نہ ہو انہیں درست تلفظ والے طلباء کے ساتھ مل کر نظم پڑھنے کی مشق کروائیں۔ طلباء کو نظم کے اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا اور سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔